توبہ کیسے کی جاتی ہے اور اگر بار بار توبہ ٹوٹ جائے تو اس حالت میں انسان کیا کرے؟ سبحان اللہ نظامی صاحب، یہ جو توبہ والی نعمت ہے نا، یہ بھی اللہ رب العزت کی خاص اور ارحم الراحمین کی مطلوبہ نعمت ہے۔ آپ نے باقاعدہ طلب کر کے اپنی امت کے لیے لی، ماشاءاللہ۔ یعنی ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توبہ اور رحمتوں والا دروازہ جو اللہ نے کھولا ہے، یہ باقاعدہ ڈیمانڈ کر کے لیا۔ کیسے؟ مکے والے آ گئے کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان تب لائیں گے کہ آپ صفا پہاڑی کو سونے کی بنوا دیں۔ مزدوری بیچارے کرتے تھے یا پھر تجارت کرتے تھے، تو سونے کی بنوا دیں پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک بندے کے ایمان لانے کے خواہش مانتے، سب کے گھروں میں جا کر منتیں کرتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ۔ تو آپ نے اللہ سے ارتجاع کر دی کہ اللہ میری قوم سونے کا پہاڑ مانگتی ہے۔ تو جبرائیل آ گئے، اللہ کے محبوب اللہ نے 2 آپشن دیے ہیں۔ پہلا آپشن یہ تھا کہ ان کی خواہش کے مطابق صبح تک صفا پہاڑی سونے کی بن جائے گی، اور دوسرا آپشن تھا کہ ان کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ تا قیامت کھول دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا آپشن فوراً چھوڑ دیا کہ نہیں، یہ تو نہیں چاہیے مجھے، میری امت کے لیے یہ سونا نہیں چاہیے، اور دوسرا آپشن آپ نے لے لیا کہ تا قیامت گناہ گار توبہ کرتے رہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو بخشش ملتی رہے، اللہ کی رحمتیں حاصل ہوتی رہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ دروازہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا تب تک یہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب بھی بندہ گناہ گار تھک جائے، گناہ گار ایک تو ہے نا کہ وہ اس کو موقع نہیں مل رہا، ایک ہے کہ گناہ کر کر کے تھک بھی جائے تب آ جائے۔ تو یہ شیطان لعین نے قسم کھائی تھی کہ اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک یہ ابن آدم زندہ ہے میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، گناہ کراتا رہوں گا۔ تو اللہ نے بھی اپنی 3 قسمیں کھا کے کہا تھا کہ مجھے میرے جلال، میری عزت، میرے بلند مرتبے کی قسم، تو ساری زندگی ان سے گناہ کروائے گا، اور میرے بندے نے ایک دفعہ آ کر میرے سامنے جھک کے شرمندگی سے، ندامت سے کہا اللہ معاف فرما دے، تو میں نے ساری زندگی کو معاف کر دے۔ ماشاءاللہ۔ صرف معاف ہی نہیں کرنے بلکہ فرمایا کہ اللہ ان گناہ گاروں کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو یہ توبہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کسی بندے کو اس کا احساس ہو جائے تو یہ جو بھائی پوچھ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ احساس ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ ان کو گناہوں کی توبہ کا احساس پیدا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے کہ شرمندگی کہ مجھ سے یہ ظلم ہو گیا ہے، یہ میں نے جرم کر لیا، اپنے رب کی نافرمانی کر لی۔ پہلے ندامت، اور اگر آنکھوں سے ایک آنسو نکلا ہے تو وہ ساری زندگی کی سیاہیوں کو دھونے کے لیے کافی ہے، ایک آنسو صرف۔ اور اس ندامت کے بعد پھر پختہ عزم کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ پختہ عزم کے ساتھ اپنے رب کے سامنے 2 رکعت نفل پڑھ کے سجدے میں کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ سب معاف کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ پکی توبہ ہے۔ لیکن توبہ وہ نہ ہو جس طرح وہ کہتے ٹوٹ جاتی ہے۔ ٹوٹنے کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ ایک ہے کہ انسان نے پورے عزم کے ساتھ پکی توبہ کر لی، جیسے اللہ نے کہا نا ایمان والوں پکی سچی خالص توبہ کرو، کہ اس نے پکی تھی لیکن پھر شیطان غالب آ گیا، پھر نفس امارہ غالب آ گیا، پھر شہوات غالب آ گئیں، پھر دوستوں نے ابھارا، ماحول کا اثر ہو گیا، پھر ٹوٹ گئی۔ کوئی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جب گناہ کر کے آتا ہے نا تو آ کر کہتا ہے میرے مالک، میرے سونے ربا معاف فرما دے، تو اللہ اپنے فرشتوں کو کہتا ہے علیم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ بہ، میرے اس بندے کو دیکھو پتہ ہے کہ اس کا ایک مالک ہے، وہ گناہوں کی توبہ بھی قبول کرتا ہے، بخش بھی دیتا ہے جی، اور اگر کوئی توبہ نہ کرے تو وہ اس سے پکڑ بھی لیتا ہے، مواخذہ بھی کرتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ دوسری مرتبہ پھر آ گیا، تیسری مرتبہ پھر آ گیا، چوتھی مرتبہ پھر آ گیا، اور آ کر کہتا ہے اللہ معاف فرما دے، غلطی ہوگی۔ تو اللہ پھر کہتا ہے دیکھو میرے بندے کو یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور اس پر باز پرس بھی کرتا ہے، تو یہ بندہ معافیاں مانگ رہا ہے تو تم گواہ ہو جو میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی بڑی یہ سلسلہ چلتا رہے تو چلتا رہے۔ بڑی صاحب ایک چیز کتنی خوبصورت ذہن میں آتی ہے کہ توبہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عنایت ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت۔ دیکھیں نا کہ بندہ کو توبہ کی توفیق ہی نہ ملے اور زندگی ایسے ختم ہو جائے تو وہ کتنا بد نصیب ہے۔ بیوٹیفل۔ اور دوسری چیز جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، ایک تو یہ ہے کہ گناہ کا احساس ہے کہ میں نے توبہ کرنی ہے، تو وہ پکے توبہ کرتا رہے، جب تک کرتا رہے گا اللہ معاف کرتا رہتا ہے۔ اور ایک ہے وہ مجرم کہ اللہ نے رات کے اندھیرے میں اس کے گناہ پر پردہ ڈالا، کسی کو نہیں پتہ چلا کہ یہ کیا کارروائی کر کے گیا ہے، اور صبح کو اٹھ کر اپنے دوستوں کی محفل میں خود ہی بتاتا پھرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافا الا المجاہرین، میری امت کے ہر بندے کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن یہ جو جرت مند، یہ باغی ہے نا، جو سر عام اعلان کرتا پھرتا ہے اپنے گناہوں کا، اس کو معافی نہیں ملے گی۔ جو شوقیہ محفل گرم کرنے کے لیے لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے باقاعدہ کہ میں نے یہ کارروائی کی، اس کو معافی نہیں۔ تو جرم کے احساس کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، پختہ عزم کے ساتھ کہ آئندہ میں اس طرف دیکھوں گا بھی نہیں، توبہ کر لے تو یہ پکی توبہ ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو توبہ کرنے کے لیے، ایک شخص آیا کہنا اللہ کے رسول گناہ ہو گیا، آپ نے فرمایا جاؤ وضو کرو اور 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ کر لو. تو یہ بہترین انداز ہے. اور اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے، کسی کا حق چھینا ہوا ہے، حق تلفی کی ہوئی ہے، تو اس کے حق کو بھی واپس لوٹائے، اس سے بھی معذرت کرے اور پھر اللہ سے معافی مانگے، تو اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل کے عطا فرما دیتے ہیں.